اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ماہ مقدس، ماہ نور ربیع الاول شریف کے مبارک دن ہیں۔ آج 10 ربیع الاول شریف جمعہ کا دن ہے اور ایک دن کے بعد 12واں دن اتوار کا دن وہ دن آ رہا ہے جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے۔ اس مناسبت سے عید میلاد النبی، سرکار کی ولادت کی خوشی، عید بمعنی خوشی، تو سرکار کی ولادت کی خوشی کا دن بہت قریب ہے اور اہل ایمان پوری ایمانی جوش و جذبے کے ساتھ اس دن کو منانے کے لیے بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں، چونکہ اسی دن کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی دن عطا فرمائے ہیں، اسی رات کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی راتیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ سب کائنات میں جو کچھ بھی ہے اسی ذات کا صدقہ ہے جو ذات 12 ربیع الاول کو تشریف لے کے آئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی گھڑیاں بہت قریب ہیں، اور وہ لمحات جب سال کے بعد پھر لوٹ کے آتے ہیں تو تمام تر برکتیں اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں۔ میں نے کچھ کہا ہے، آپ سمجھیں گے تو بولے جائیں۔ بعض لوگوں کو وہم ہے کہ جی رسول اللہ کوئی ہر سال پیدا ہوتے ہیں، اگر تو وہ ہر سال پیدا ہوں تو آپ ہر سال جشن منائیں، جب وہ پیدا ہو چکے اور ان کا وصال بھی ہو چکا تو اب تم پھر ہر سال ان کا جشن منا رہے ہو، ولادت کے دن منا رہے ہو، تو کیا رسول اللہ ہر سال پیدا ہوتے ہیں؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پیدا ہر سال نہیں ہوتے، پیدا سرکار ایک ہی مرتبہ ہوئے اور پھر سرکار وقت مقررہ میں وصال اور اللہ کی بارگاہ میں لوٹ گئے، مگر سال کے بعد جب وہ گھڑیاں لوٹ کے آتی ہیں، وہ لمحات لوٹ کے آتے ہیں، وہ دن اور رات لوٹ کے آتے ہیں، جس رات اور دن میں کملی والے تشریف لائے تو اللہ اس دن اور رات میں وہ ساری برکتیں پھر کائنات کو عطا فرماتا ہے جو بوقت ولادت مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو عطا فرمایا۔ تو اس لیے وہ لمحات جب سال کے بعد لوٹ کے آتے ہیں تو اہل ایمان شاداں و فرحاں ہوتے ہیں کہ رسول اللہ کی ولادت کی رات آ رہی ہے، رسول اللہ کے ولادت کا دن آ رہا ہے۔ اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دنوں میں سے وہ مبارک دن ہے جس دن اللہ نے کائنات کو اپنا پیارا حبیب عطا فرمایا، راتوں میں سے وہ مبارک رات ہے جس رات میں اللہ نے کائنات کو اپنا پیارا حبیب عطا فرمایا ہے۔ مخلوق میں سے مصطفیٰ سے بڑا کوئی نہیں، اور جس رات اور دن میں مصطفیٰ تشریف لائے اس رات اور دن سے زیادہ مبارک رات اور دن کوئی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ سب سے بڑی مبارک ذات مصطفیٰ کی ہے، تو مصطفیٰ جس رات میں آئے وہ رات مبارک ہے، مصطفیٰ جس دن میں تشریف لائے وہ دن مبارک ہے۔ اسی دن کے صدقے سے تو کائنات میں یہ ساری رونق لگی ہے، اسی رات کے صدقے میں تو کائنات میں بہار ہے، اور سبحان اللہ وہ کتنے خوش نصیب تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، رسول اللہ کی پیاری زلفیں دیکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں دیکھی، نبی پاک کی مجلس میں بیٹھے اور بے حجاب رسول اللہ کے چہرہ انور کا دیدار کیا۔ اب ظاہر بات ہے یہ سعادت تو انہی کو حاصل ہوئی جن کو ہو گئی، لیکن اب کیا ہے،
اب یہ ہے کہ اگر کوئی خوش نصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے اور حضور کی آنکھوں کا ذکر کرے، نبی پاک سرکار کے چہرہ انور کا ذکر کرے، حضور کی پاکیزہ زلفوں کا ذکر کرے، تو اللہ تعالی حضور کے حسن، حضور کی زلفوں اور حضور کی آنکھوں کے تذکرے کی برکت سے اس کے دل کو بھی مصطفیٰ کے انوار عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی دیدار تو نصیب والوں کے حصے میں تھا، انہوں نے بے حجاب کیا۔ اب جسے چاہتے ہیں سرکار نوازتے ہیں۔ اب تو معاملہ خاص ہو گیا ہے، پہلے عام تھا۔ مجھے ایک دیوبندی مولانا کی بات بڑی پسند آئی، ظاہر ہے بات اچھی کوئی بھی کرے، سنی تو ہوتے ہی فراخ دل ہیں۔ سنیوں کا ضرب بڑا ہے، پیروں فقیروں کے ماننے والوں کا دل بڑا ہوتا ہے۔ ہم ضدی نہیں ہیں، کوئی بھی اچھی بات کرے ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں۔ ہماری جن سے نہیں لگتی تو نہ لگنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ حضور کے لیے اچھے الفاظ نہیں کہتے۔ اگر حضور کے لیے سارے ہی اچھے الفاظ کہنا شروع ہو جائیں تو کوئی غیر نہیں ہے، سارے ہی ہمارے۔ مسئلہ یہی ہے کہ جب کوئی بندہ گستاخانہ لہجے میں سرکار کی بات کرتا ہے تو وہ اچھا نہیں لگتا مسلمانوں کو۔ مگر مولانا کی بات مجھے بہت پسند آئی، انہوں نے لکھا رسول اللہ کی 63 سالہ زندگی مبارک ایسی تھی جیسے کھلی جگہ پہ چراغ رکھا ہوا۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کی ہے، مزہ آیا پڑھ کے، طبیعت خوش ہو گئی پڑھ کے۔ اگر سب ایسا سوچنے لگے تو کسی طرف سے کوئی مصیبت نہ ہو، ہر طرف نور ہی نور ہو جائے۔ لکھا کہ 63 سالہ زندگی ایسے جیسے کھلی جگہ پہ چراغ رکھا ہوا ہو، اپنا بیگانہ آنے جانے والے سب اس چراغ کو دیکھتے ہیں۔ تو کہا 63 سال کے بعد اب سرکار کی قبر اقدس کی زندگی ایسی ہے جیسے اس چراغ کو اٹھا کے کسی کمرے میں رکھ دیے۔ آپ گہرائی میں اتر گئے ہوں گے، سبحان اللہ، آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ چراغ کی روشنی میں کمی نہیں آئی، صرف جگہ بدل گئی ہے۔ سبحان اللہ، پہلے یہ تھا کہ کھلی جگہ پہ چراغ رکھا ہوا ہے، ہر کسی کو وہ چراغ نظر آ رہا ہے، اپنا بھی بیگانہ سب دیکھ رہے ہیں۔ اسی چراغ کو اٹھا کے ایک اجرے میں کمرے میں رکھ دیا گیا تو کہا اب سب کے لیے اجازت نہیں ہے، اب اس چراغ کو وہی دیکھے گا جو اس اجرے کے اندر داخل ہوگا۔ فرمایا پہلے 63 سالہ زندگی سب کے لیے دیدار عام تھا، اب جس کے لیے دروازہ کھول دے۔ میں نے کچھ کہا ہے، سبحان اللہ، اب جس کے لیے دروازہ کھول دے، جس کے لیے دروازہ کھول دے، اب ان کی اپنی مرضی ہے۔ جس کے لیے دروازہ کھولے پھر اسے دیدار کی خیرات عطا کی جاتی ہے، اور دیدار کی خیرات پانے والوں نے خیرات پائی۔ سرکار کے وصال کے بعد حضور کے غلام صدیوں سے امت میں ایسے خوش نصیب موجود ہیں جنہوں نے رسول اللہ کا دیدار ایسے حاصل کیا۔ حضرت ابوالعباس مرسی فرماتے ہیں اگر ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھوں سے مصطفیٰ کا چہرہ اوجھل ہو جائے میں اس لمحے اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔ حضرت ابوالعباس مرسی یہ فرماتے ہیں کہ میری نگاہ ہر وقت چہرہ مصطفیٰ پہ لگی رہتی ہے۔ یہ صدیوں کے بعد دنیا میں آئے، رسول اللہ کو وصال کیے، صدیاں گزر گئی، لیکن صدیوں کے بعد آنے والا رسول اللہ کا غلام یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے مصطفیٰ نے دروازہ کھول دیا، میرے لیے سرکار نے دروازہ کھول دیا ہے۔ تو فرماتے ہیں ہمہ وقت سرکار کا چہرہ انور میری نظروں میں، میری نگاہوں میں ہوتا ہے، اور اگر ایک لمحہ بھی یہ سعادت مجھے نہ ملے تو میں اس لمحے اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔